قال اللہ تعالی فی القرآن مجید والفرقان حمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور ویسے بھی رمضان مبارک کے مبارک آتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جمعے کی رات درود پاک پڑھتا ہے اس بندے کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کے خاندان کا تعارف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا جاتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا فلاں امتی ہے اور فلاں خاندان قبیلے سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی عبادتوں میں تو عبادتیں ایسی ہیں جو ہر حال میں اللہ کے ہاں قبول شدہ ہے۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا تحفہ بھیجنا۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے اور میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ سب بھائی انتہائی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، دو نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کے شکر کے لیے اگر میں اور آپ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور اس کا استحضار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک نعمت تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ میں فقط کا خاک ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری، کہ وہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، میں مکاندی ہاں تیرے نام پچھوں، یہ تے کون کمینی میں جان رہی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام میں جگ سجان رہی۔ اور دوسری نعمت اللہ نے مجھے آپ کو جو عطا فرما دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دینی معجزہ قرآن مجید اللہ نے عطا فرما دی۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے بارہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے بوسے دیے ہیں۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے بارہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے۔ کنز المال کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں پھر وہ قرآن پڑھا کرے۔ کلام الہی اللہ نے صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا، بقیہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کو اللہ نے کلام الہی نہیں عطا فرمایا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے۔ میرے بھائی دوستو، یہ وہ مقناطیس ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ جس نے بھی قرآن مجید کے ساتھ یاری لگائی اللہ نے اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ میرے بھائی دوستو، کتنے ایسے واقعات ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا دنیا کی بڑی عظیم سلطنت عثمانیہ، جس سے پھر اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ حرمین شریفین کی تعمیر بھی اللہ نے ان سے کروائی۔ کہ قرآن کے عاشق تھے، ان کے دل میں بڑا ادب تھا۔ اور مدینہ منورہ میں جو قاری طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، پہلے شاعری مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اس میں یہ واقعہ سارا تفصیل کے ساتھ ہے کہ یہ عثمان نامی نوجوان جو تھا، اس کے دل میں محبت تھی قرآن کی شدت کی، اور بہت ہی زیادہ ادب تھا۔
اللہ نے یہ حکومت اس کو اسی بنیاد پہ عطا فرمائی تھی جب ان کی بستی والوں نے ان کو نکال دیا تھا کہ اپنے شیخ اور مرشد کے پاس رات کو پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت مجھے بستی والوں نے نکال دیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے گھر ادھر خانقاہ میں آ جائیں۔ دروازہ کھولا، یہ وہاں آرام کرنے لگ گئے، تھکے ہوئے تھے۔ رات کو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پاؤں ان کے اس طرف ہیں کہ اوپر الماری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ پھر رات کا بقیہ حصہ یہ سو نہیں سکا، روتا رہا۔ صبح ان کے شیخ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ ہنس کے کہنے لگے کہ حضرت مجھے تو بستی والوں نے بھی نکال دیا، آپ نے بھی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں، جو رات تو نے قرآن کا ادب کیا ہے، اس وقت ادب کی وجہ سے اللہ نے تجھے دنیا کی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ اور کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، مسلمانوں کے پاس ایسی سلطنت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، ان کا تو 3 بر اعظموں میں حکومت تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، سب سے زیادہ علامہ صاحب نے اس کا المیہ اپنے شاعری کے اندر لکھا ہے۔ پھر یہ ایسی تھی کہ اللہ نے سب سے بڑا کام لیا، اللہ نے خیر سے ایسا کام لیا کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے حضرات نے ہی دنیا بھر سے مختلف فنون کے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کو وہاں بسایا۔ بسانے کے بعد ان کے جو بچے تھے ان کو قرآن کا حافظ بنایا۔ قرآن کا حافظ بنانے کے بعد پھر کیا کیا، ان کو مختلف فنون سکھائے، کسی کو لوہے کا کام، کسی کو شیشے کا، کسی کو پتھر کا، سب کو سکھانے کے بعد اب یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اور حرم کعبہ کی تعمیر بھی کرتے تھے اور حرم مدینہ کی تعمیر بھی کرتے تھے۔ چنانچہ سلطان عبد الحمید کے دور میں مسجد نبی شریف کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اخلاص کا عالم یہ تھا کہ جب مسجد نبی شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو سب نے کہا کہ سلطان اللہ نے بڑا کام لیا ہے، آپ سے مسجد نبی شریف کی تعمیر کا، اور ویسے بھی مسجد نبی شریف کے اندر ہی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور اس پہ علماء کا ہے کہ یہ روضہ مبارک یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آفسوں کے جسم اثر کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے یہ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو سلطان چلیں، اللہ نے آپ سے کام لیا۔ سلطان عبد الحمید کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا۔ اب سب کہنے لگے کہ سلطان کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، اب جب مجبور کیا تو یہ شام سے مدینہ منورہ تک امری اسٹیشن تک ریل گاڑی آتی تھی، آج بھی امری اسٹیشن موجود ہے، تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اس کو بحال بھی دوبارہ کر دیا۔ تو خیر یہ شام سے وہاں سے چلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اب مدینہ منورہ مسجد نبی شریف سے کچھ فاصلے پر بلال مسجد ہے نا، اس کی طرف ہے، اس طرف جو ہے، تو آ کے پھر جب اسٹیشن پہ اترا تو پھر کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا۔ سب نے کہا کہ سلطان اب تو چند قدم ہے، تو مسجد نبی شریف کی تعمیر کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا۔ یہ گہری سوچ کے اندر ڈوب گیا۔ بالآخر جب بہت زیادہ مجبور کیا تو اس نے اپنے ایک خادم کو اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ جب وہ قریب ہوا تو اس کے کندھے پر جو کپڑا رکھا ہوا تھا اس نے اتارا۔ اتارنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کیا، کرنے کے بعد کہا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کس کے باندھ دو۔ اب سب کہنے لگے سلطان کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں جب آپ کو حکم کر رہا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ کس کے باندھو۔ جب انہوں نے کس کے باندھ دیے اب کہا کہ اب چلتے ہیں مسجد نبی شریف۔ چنانچہ سلطان عبد الحمید نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں اور وزیر مشیر بھی ساتھ ہیں۔ مسجد نبی شریف میں داخل ہونے کے بعد روضہ اقدس پہ حاضری دی، سلام پیش کرنے کے بعد کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں بادشاہ بن کے نہیں آیا، میں تو یہاں مجرم بن کے حاضر ہوں۔ اللہ نے اتنا بڑا کام لیا۔ آج بھی آپ نے دیکھی ہوگی مسجد نبی شریف جو پرانی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد، یہ درگوں کی تعمیر شدہ ہے۔ اوپر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے حد مسجد نبی شریف، اور انہوں نے پورے وہ آثار چھوڑے ہیں احادیث مبارکہ کے مطابق۔ خیر وہاں کچھ سیرت کے پہلو وہاں سمجھ آتے ہیں جو کتابوں میں پڑھنے کے بعد نہیں آتے، پڑھنے سے نہیں آتے۔ تو اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا
آج بھی جو قرآن مجید کے ساتھ یاری لگائے گا، اللہ کی قسم اللہ اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچائے۔ میں اور آپ کوشش کریں، رمضان مبارک، رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، اسی میں قرآن نازل ہوا، بلکہ بقیہ جتنی بھی کتابیں ہیں آسمانی ساری کی ساری رمضان مبارک کے اندر ہی نازل ہوئی۔ نہ صرف قرآن مجید نہیں بلکہ ساری کتابیں رمضان مبارک کے اندر ہی نازل ہوئی ہیں، اور قرآن مجید بھی رمضان مبارک کے اندر ہی نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا معاذ، اگر تو خوش نصیبوں کی سی زندگی چاہتا ہے، سعادت مندوں کی سی موت چاہتا ہے، اور حشر کے دن جس دن گرمی ہوگی اس دن سایہ چاہتا ہے، اور جس دن پیاس کی شدت ہوگی اس دن اگر تو سیرابی چاہتا ہے، اور فرمایا کہ جس دن میدان میں اعمال تولے جائیں گے اور اپنے اعمال کا وزن چاہتا ہے، تو پھر قرآن مجید پڑھا کر، پھر کیا کیا کر؟ قرآن مجید پڑھا کر میں اور آپ بھی کبھی محبت میں ڈوب جایا کریں، اور محبت میں ڈوب کر جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قرآن پاک کی زیارت کرتے ہوئے، ھذا کلام ربی صدقت ربی، پھر اس کو بوسہ دیتے، آنکھوں سے لگاتے اور سر پر رکھتے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دیتے۔ میرے بھائی دوستو، اس امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج بن یوسف تھا، ایسا ظالم جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے اس کو سوئی بھی دی ہے یا اس کے ساتھ اس کے لباس کو بھی سیا ہے، وہ بھی اس کے ظلم کے اندر شامل ہے۔ اس امت کا اتنا بڑا ظالم، علامہ شمس الحق غفاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے حجاج بن یوسف کو اتنا لمبا جو عرصہ چھٹی دیے رکھی، اس کی پکڑ نہ کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن پڑھانے والا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجاج بن یوسف سے اللہ نے یہ جو کام لیا اعراب کا، پوری دنیا میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو اب اعراب کس نے لگوائے؟ حجاج بن یوسف۔ آخر اس کے دل میں کوئی محبت تھی نا قرآن کی۔ تو آج بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی وجہ سے اپنے عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ ایک تو جب مؤذن اذان دیتا ہے، اور ایک حاجی جب احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے، اور ایک مجاہد میدان جہاد کے اندر اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے جب جاتا ہے، اور ایک قرآن پڑھنے والا جب گھر سے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ تو ہم اور نہیں تو قرآن والوں سے محبت ضرور رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے نا، تاکہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو۔ خیر بیان کا زیادہ لمبا چوڑا، کیونکہ لوگوں نے صبح سحری میں بھی اٹھنا ہوتا ہے، یہ تو ایک سعادت کے لیے حاضری ہوتی ہے، کیونکہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور خدام کی حیثیت سے ہم چلو قرآن کی محبت والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، جہاں قرآن سنانے والے اور سامع حفاظ سننے والے، پھر آگے مسجد کے نوازی جو محبت سے سننے والے ہوتے ہیں، تو چلو ہمارے بھی وہاں حاضری سے کسی نہ کسی درجے میں بس اللہ پاک قبول فرما لے، اسی نیت سے حاضری ہے، ورنہ تو عجیب عجیب باتیں صورتحال ہوتی ہے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ جو تھا نا وہ پھونک کے مار رہا تھا کہ آگ جو ہے نا یہ اور تیز ہو جائے، اللہ نے اس کو بعد وقتوں میں لکھ دیا، اور ایک چھوٹی سی نحیف سی کمزور سی چڑیا وہ کیا کرتی تھی، اپنی نحیف چھوٹی سی چونچ میں پانی لے کے آتی تھی اور اس چیخا پہ ڈالتی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی، تاکہ وہ چیخا بجھ جائے۔ نہ تو اس کی پھونکوں سے آگ نے تیز ہونا تھا گرگٹ کی، اور نہ اس چڑیا کی پھونک سے اپنے پانی کی جو اس کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہوتا تھا، قطرے سے بھی کم اس سے آگ بجھنی تھی، لیکن اللہ نے چڑیا کو سعادت مندوں میں لکھ دیا اور اس کو بدبختوں میں لکھ دیا۔ تو اسی نیت سے کہ ہم جہاں قرآن سننے والے موجود ہیں، سنانے والے موجود ہیں، تو چلو ہماری حاضری بھی ہو جائے۔ وَيُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا۔ پھر قسمت میں آئندہ سال کی بہاریں پتہ نہیں کس کو نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، رمضان مبارک تو آتا رہے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس نیت سے کہ اللہ ہمیں یہ سعادتیں عطا فرما دے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازاروں میں بیچا جا رہا تھا، جہاں وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے خریدنے کے لیے، ایک بوڑھی اماں بھی تھی جس کے پاس سود کی ایک اٹی تھی،
पुराने साथी तो समझते हैं, आज के नौजवान शायद ना समझ सकें। जो चरखे पे काट के वो धागा बनाया जाता था, हमारी माएँ घर में बनाती थी धागा, तो एक छोटी सी अट्टी वो भी लेके आई हुई थी। किसी ने पूछा कि अम्मा जी यहाँ तो वक्त के बड़े बड़े बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, और तंज़ और मज़ाक के तौर पर कि आप भी आई हुई हैं एक सूत की अट्टी लेके, इन बादशाहों के सामने आपकी क्या हैसियत और हकीकत है। फरमाया कि मुझे भी पता है कि मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद नहीं सकती, लेकिन मैं इस नीयत से आ गई हूँ कि कल आखिरत में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों की लिस्ट बनेगी ना, कदर करने वालों की, तो उसमें मेरा नाम भी तो आ ही जाएगा। जहाँ कुरान मजीद के हुफ़ाज़ दर्जात पे चढ़ेंगे, हदीस में आता है जितनी कुरान मजीद की आयात मुबारक हैं उतने ही जन्नत में हाफ़िज़ कुरान के दर्जात हैं। एक एक हाफ़िज़ कुरान को जो अल्लाह ताला मकाम अता फरमाएंगे। अब चलो मशहूर कौल के मुताबिक 6666, और अदना दर्जे का जो जन्नती होगा उसको जो महल मिलेगा इस दुनिया से 70 गुना बड़ा होगा। और फिर हाफ़िज़ कुरान को जो 6666 जो दर्जात अता फरमाएंगे, उस वक्त हमारी आंखें खुलेंगी, काश यहाँ तो नेकी का सिक्का चलता है, काश हम भी हासिल कर लेते। लेकिन महरूमी की बात नहीं है अगर हम इन लोगों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मर्उ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा। अल्लाह ताला हमें इन हज़रात से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। बड़ी बदकिस्मती की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी हुफ़ाज़ हैं, आलमी मुकाबला ईरान के अंदर हुआ, इराक़ के अंदर हुआ, दुनिया भर में हमारा वो मुल्क के वो बच्चा, उसका नाम क्या है जिसने, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों को बड़े बड़े ऊपर की सतह के लोग नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। वो नज़रअंदाज उनके करने से नज़रअंदाज नहीं हो सकते। अल्लाह उनको ज़मीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाएंगे, और उस वक्त पता चलेगा कि उनके साथ जो मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह उनको भी साथ शरीक करेंगे। और हाफ़िज़ कुरान और कुरान का आलिम जब इन लोगों की सिफारिश करेगा, फिर पता चलेगा कुरान में कितने ऐसे लोग होंगे। और ख़ास तौर पर ये आखिरी अशरा है जहन्नम से आज़ादी का, अल्लाह ताला 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। उन 70,000 में से एक एक बंदा फिर अपने साथ 70,000 जन्नत में लेके जाए। तो अल्लाह मुझे और आपको आज उस लिस्ट में शामिल फरमा ले जिनसे जहन्नम की आज़ादी होगी। अल्लाह हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हमसे तो जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की आग तो बहुत ज़्यादा है। आज के इस मुबारक मौके पर हम आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह आप हमें जहन्नम की आग से बचा लीजिए। हम नहीं बच सकते, आप हमें बचा लीजिए। अल्लाह की कसम में उठा के कहता हूँ, अगर हम ये दुआ मांग रहे हैं तो यकीनन अल्लाह हमें ज़रूर जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दे। मेरा यकीन और ईमान है अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली नहीं जा सकता, वो महरूम नहीं हो सकता। एक अलग बात है हम ही अल्लाह के दर से दूर हुए हैं। अल्लाह हमें अपना कुर्ब नसीब फरमाए। मैं मौलाना आसिफ साहब को और जो सामने बच्चे हैं उनको भी और आप हजरात को भी सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कुरान पाक सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते रहे। हमारे शेख सलीम साहब भी माशाल्लाह पुरानी यारी निभाई है इन्होंने, तो अगरचे आप जा चुके हैं लेकिन इस महल्ले में वहाँ भी माशाल्लाह हमारे साथी हैं और वहाँ भी मस्जिद का काम हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। चलो अल्लाह पाक ने आप हजरात के महल्ले का हिस्सा उधर भी डाल दिया, तो शेख साहब वहाँ माशाल्लाह मुतहर्रिक हैं। तो यहाँ भी हमारे भाई आसिफ साहब, भाई अफजल साहब और दीगर हमारे जितने भी अहबाब हैं, किस किस का मैं नाम लूँ, सब इस फिक्र में है कि अल्लाह करेगी यहाँ बहुत सारा दीन का काम हो। हम सब नियत करेंगे तो इसलिए अल्लाह हमें अजर अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह यहाँ कुरान की क्लास भी होगी, नादरा कुरान की भी होगी, तालबात के सिलसिले भी होंगे, इंशाअल्लाह मशवरे भी जारी हैं।
اور اللہ سے مشورے بھی جاری ہیں. ہم تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسنون گاؤں کے اندر ایک دعا ہے اللہم الہمنی رشدی، فرمایا کہ مجھے زندگی میں یاد نہیں ہے کہ کبھی میں نے اس دعا کو پڑھا نہ ہو کسی کام کرنے سے پہلے، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کام کے اس کو پڑھنے کے بعد مجھے کسی طرح کی شرمندگی اور ندامت ہوئی. تو الحمدللہ ہمارا بھی ٹوٹا پھوٹا یہ معمول ہے، اور اس طرح کے معمولات ہیں. میں یہاں بھی کہوں گا کہ آپ حضرات بھی یہ دعا پڑھتے رہیں، کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے. اللہم الہمنی رشدی بڑا ہی پیارا اس کا مفہوم ہے کہ اللہ اس کام کی سعادت ہمارے دلوں میں ڈال دے، پھر اللہ ساری چیزیں کھول دیتے ہیں. بصیرت کی نظر سے پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن پھر اللہ دکھاتے ہیں. میں نے اپنے شیخ اور مرشد سے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے ایسی کچھ باتیں دیوانوں والی عرض کی، تو حضرت نے فرمایا کہ بچہ جب بندہ کسی کام کا مجاہدہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس پر کھولتے ہیں. یہ کرامات نہیں ہوتی، پردے پھر ہٹاتے ہیں. اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. میرے بھائی دوستو، یہ صلاحیتیں، یہ وقت، یہ سارا کچھ اللہ کی امانت ہے، میرا اپنا نہیں ہے، آپ کا اپنا نہیں ہے. یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کی امانت دی ہوئی ہے. اور یاد رکھنا، اس لیے تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ جسم کی کوئی عذابی عضو جو ہے نا آپ کسی کو نہیں دے سکتے. اس کے اندر کیوں، کیا حکمت کیا ہے کہ کیونکہ اس کا اپنا نہیں ہے. جیسے بندہ رینٹ کی گاڑی لیتا ہے نا، تو اس کو یہ تو اختیار ہوتا ہے کہ بہاول نگر چلا جائے، بہاولپور چلا جائے، بہاڑی چلا جائے، ایسے ہی ہے نا. لیکن اس کو اس گاڑی کو توڑنے پھوڑنے کا اختیار کوئی نہیں دیتا. اسی طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو کچھ اختیار ہمیں دیا ہے، لیکن اللہ کی بغاوت پہ خرچ کرنے کا اختیار نہیں دیا. تو اس لیے ہم اپنی سوچ کو، فکر کو ہم جب دین پہ لگائیں گے نا تو اللہ ہمارے مسئلے، جیسے ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں نا، سلوٹوں سے حل ہوں گے. ایسے آپ سوچتے رہ جائیں گے، سالوں کے کام منٹوں میں ہوں گے. کچھ چیزیں آتی ہیں کوئی بیان کرنے سے سمجھ نہیں آتی، اس کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک چیز کے اندر برکت عطا فرما دیں گے. دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہو آپ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں، بہت خوش ہوں. پھر انشاءاللہ آپ کا پورا حصہ ہوگا، اس پہ آپ کو اللہ بہت اطمینان عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ یہاں بھی بہت ساری بڑی نیتیں کریں، ٹھیک ہے نا. ویسے تو مفکر اسلام سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بچپن میں چھوٹے بچوں کو بہت ساری نیتیں کرایا کرو کہ تم مفکر بنو گے، تم عالم بنو گے، تم مفتی بنو گے، تم دائی بنو گے، تم مجاہد بنو گے، تم دنیا کے کونے کونے تک جاؤ گے. فرمایا جب جتنی نیتیں کرواؤ گے اور وہ بچہ کرے گا اللہ اس کو چیزیں عطا فرمائے گا. مجھے بچپن میں شوق تھا مسجدیں بنانے، ہمارے محلے میں مشہور ہے، تو چھوٹی بس مسجدیں بنانے کا ایسے سارا چوتھی پانچویں میں جماعت میں ایسی عمر تھی. تو کسی نے مذاق کہہ دیا کہ جی وہ ریت کا ٹیلا ہے نا، ہمیں ریت چاہیے تھی سیمنٹ والی. مذاق کیا کسی نے کہ وہ جون کا مہینہ تھا، وہ ریت کا جو ٹیلا ہے نا، جیسے آپ کے ادھر جائیں تو زیادہ بڑے ٹیلے ہیں، ہمارے بھی ادھر ایسے ہی ہوتے تھے، اس سے بھی بڑے بلکہ تھے. تو وہاں سے ریت نکلے گی، آپ کھودتے جائیں گے نکل آئے گی. یقین کریں جون جولائی کے مہینے میں ہم دو چھوٹے تھوڑی عمر کے تھے، چوتھی پانچویں کے دوران کے طالب علم. کتنی عمر ہوتی ہے؟ 20 سال کی عمر میں تو میری اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی پورے میں، ضلع میں سب سے کم عمر تھا، مجھے اب بھی یاد ہے. تو خیر ہم نے وہ ریت کا ٹیلا کھودنا شروع کیا جون جولائی کے مہینے میں. نیچے آپ کو پتہ ہے یہ سمنٹ والی جو ریت جہاں ہوتی ہے نمی ہوتی ہے، پانی آگے شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ریت نکال لی. تو اس لیے کوئی کام بھی ممکن نہیں ہے، اللہ کی مدد ایسی آتی ہے، فرشتے خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں نا. تو انشاءاللہ ہم بھی بڑی نیتیں کریں گے، ہیں قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے. مفکر اسلام سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا کی عظیم ہستی، انہوں نے یہ فرمایا اگر دنیا میں تم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو تو پھر ناظرہ قرآن صحیح تجوید کے ساتھ جو ہے اس کو عام کرو. الحمدللہ ہمارا جامعہ دارالعلوم تعلیم و تربیت اس فکر میں سب سے زیادہ آگے ہے. شاید آپ کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں، میں تقابل نہیں کرتا، اس جو ایک بڑوں نے ایک کام کی بات کر رہا ہوں.
جتنی بستیاں ہیں یہ بستی رائیاں یہاں سے شروع ہو جائے، 18 سے شروع ہو جائے، پھر آگے جناب سبودے، فریدیاں، شہلی غربی اور یہ سارے چکٹورا، ساری پٹی میں الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارا ایک شعبہ ہے مستقل مکتب تعلیم اور قرآن ٹرسٹ کا جو عالمی سطح پر کام کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی نگرانی میں یہ کام تنخواہ ادارہ ادا کرتا ہے اور دیگر اخراجات بھی، تو وہ یہاں وہاں ناظرے کی لگے ہوئی ہیں ساری سلسلے، اور اسی لیے ہمیں یہ فکر ہوئی ہے. اب شیخ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے کہ 2-3 جگہ شہر میں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، تو ہم نے وہاں ہر جگہ بیسمنٹ بنائی ہے. حالانکہ بیسمنٹ کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، صرف اسی مقصد کے لیے کہ جہاں جہاں مسجد بنے گی وہاں ناظرہ قرآن کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی. اور اگر دیکھا جائے، آپ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ اگر کریں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم، نام سنا ہے نا؟ دار ارقم یہ کہاں ہے؟ جہاں سے ہم صحیح کرتے ہیں نا صفا مروہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازے پہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے باب ارقم. ادھر بادشاہوں کے جو محلات ہیں، یہ ساری کی ساری وہ جگہ تھی جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے تھے اور دین کی ابتدائی چیزیں سکھاتے تھے. تو انشاءاللہ اسی نہج پر عمل کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ منورہ ہجرت نہیں فرمائی، تو آپ نے اپنی ہجرت فرمانے سے سب سے پہلے حضرت کس کو بھیجا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. رائے میں یہ بات چلتی ہے نا، اکثر سنتے ہوں گے آپ. حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں وہ قرآن پڑھاتے تھے اور ابتدائی دینی باتیں بتاتے تھے. تو انشاءاللہ یہ سیرت کا اہم پہلو ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو کائنات کو جب بنایا گیا تو سب سے پہلے 2000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مسجد الحرام جو ہے نا، جس کو بیت اللہ ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی کس نے؟ فرشتوں سے. اللہ کے نبی جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا مسجد حرام کو. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ نے سب سے پہلے قباء کی مسجد کی تعمیر فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے تھے، آپ کے سینہ مبارک سے پتھر لگے ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ساتھ، اور ان پتھروں کو مسجد قباء کی بنیاد میں ڈالا گیا. اب بھی وہی اسی بنیاد میں اب بھی وہی ہے. تو یہ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا اور خاص طور پر قرآن کے مکاتب کو قائم کرنا، یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں، اولین ہیں. سیرت کی پوری رہنمائی سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے پھر میں عرض کروں گا کہ آئیے آپ ہمارے دست و بازو بنیں. آپ کہیں گے کہ یہ نا کچھ باتوں میں کچھ ہمارا انداز بھی ایسا ہے، ویسے تو اللہ سے عرض کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح مانگتے نہیں ہیں، شاید ان کے پاس پیسہ بڑا جمع ہے. ہاں، اللہ کے خزانوں میں تو ہمارے ہاتھ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. باقی ظاہری طور پر جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر قرض حسنہ لیا، اب بھی میرے ذمے 35 لاکھ کسی ایک شعبے کا ہوگا جو میں نے قرض ادا کیا. شاید حاصل پور میں کسی مدرسے کے محتمم کے ذمے اتنا قرض نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے. اور الحمدللہ میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا، حتیٰ کہ جس کمرے میں جہاں بیٹھتا ہوں اپنی بجلی کا بل میں خود ادا کرتا ہوں. سب چیزوں کا جتنا بھی مہمان آتے ہیں ان کا خرچہ اللہ کا شکر ہے میں خود کرتا ہوں. مسجد مدرسے کے کام کے لیے جاتا ہوں تو مدرسے سے میں بل نہیں لیتا. کرائے کا، تیل کا، چاہے جتنا بھی مہنگا ہو گیا تیل الحمدللہ. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مقصود بتانے کا یہ ہے کہ شاید آپ سمجھیں کہ چلو بھی اچھی کوئی تنخواہ ہوگی، وظیفہ ہوگا تو شاید پھر اس لیے رزق لیتے ہیں. نہیں، الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے. بس میں نے اپنے پیر و مرشد سے مشورہ کیا. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وصال ہوا تو کیونکہ مدرسے کی چار دیواری بڑی تھی، تقریباً 1 لاکھ اینٹ جو ہے نا فرمایا تھا کہ آپ قرض حسنہ لو. محتمم تو وہ تھے، لیکن مجھے فرمایا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں. تو جس وقت ان کی وفات ہوئی اس وقت بھی قرضہ ہمارے ذمہ تھا اور چار دیواری بھی ابھی
مکمل نہیں ہوئی تھی. تو خیر میں نے پھر حضرت جی دان برکات عالیہ سے مشورہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا اپنے لیے قرضہ لینا ٹھیک نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے تو قرضہ لیا ہے. تو اس نیت سے میں نے وضاحت تھوڑی سی اس لیے کر دی ہے تاکہ آپ ہمارے دوست و بازو بنیں. آپ کہیں گے کہ شاید یہ گھبرائے ہوئے ہیں یا کوئی ایسا قرضہ دینا ہے. نہیں، یہ شروع سے ایسا ہے اور یہ ہمارے بڑوں نے بات بتائی ہے. میں نے اپنے حضرت پیر و مرشد کی توسط سے زمبیا میں افریقہ میں دارالعلوم دیوبند کے جو حضرات تھے جن کے پاس انتظام اور انصرام ہے، میں نے حضرت سے گزارش کی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں گے جو 400 بندوں کے اوپر نگران ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کچھ سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ جب سے ہمارا دارالعلوم دیوبند بنا ہے تقریباً کتنے کروڑ مجھے بتایا اب یاد نہیں ہے کہ ماہانہ خرچ ہے، لیکن جب سے بنا ہے آج تک ہمارے پاس 3 مہینوں کا خرچ نہیں ہوتا. 1 مہینے کا بمشکل ہوتا ہے، اتنے کروڑوں کا خرچہ ہے. پھر وہ اپنی خاص لینگویج میں لکھنؤ کی زبان میں مجھے کہنے لگے بھائی ہم تو اس پہ عمل کرتے ہیں اور اب بھی ہم حساب کر کے ہیں 3 دن پہلے ہماری حالت یہی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. پھر انہوں نے ساتھ ہی مجھے فرمایا کہ لیکن امانت دیانت ضروری ہے. فرمایا کہ اس وقت بھی سینکڑوں طلباء ہیں. یہ کارگزاری تھوڑی سی میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بڑوں کے کام کا پتہ ہو. تو فرمایا کہ ہم وہاں جو روٹی بھی پکاتے ہیں تو 1 پیڑا تولا جاتا ہے. اور فرمایا جب بھی ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم گھر سے کھانا لے کے آتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہوں گے الحمدللہ مدرسے کے کھانے سے یا اس طرح کے جو ہمارے ساتھی وہاں رہنے والے ہمارے مولانا آصف صاحب تو یہاں آ جاتے ہیں، قاری اختر صاحب وہاں رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے کہ الحمدللہ ان چیزوں کا ہم بھی پورا لحاظ اور خیال کرتے ہیں. اپنے بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہے تاریخ دیوبند کے اندر کہ اگر تم پیسہ جمع کر کے کام کرو گے تو تمہارے اندر فتنے آئیں گے، پھر لڑائیاں پیدا ہوں. تو اس لیے توکل اللہ. آخر قرآن میں تو آپ نے تراویح میں سنا ہے نا، قرآن تو متوکلین کا کتنا ذکر آتا ہے. توکل بھی تو کوئی چیز ہے نا، وہ تو سیکھا جاتا ہے نا، پڑھنے سے تو نہیں آتا نا توکل. جب بندے نے پیسے دینے ہوتے ہیں یا اللہ آپ کہاں سے دیں، پھر ہوتی ہے نا فکر یا اللہ اس کا کوئی حل کر. تو کتنی دفعہ میں آج دعا کر چکا ہوں. اگر پیسے پڑے ہوں تو پھر بندے کی دماغ اور ہی خراب ہوتا ہے نا. تو اللہ کی مدد آتی ہے نا. پھر لاکھوں کے کام پتہ نہیں فرشتے بھی پیسے رکھ لیتے ہیں. آپ کہیں گے کہ عجیب باتیں کرتے ہیں. نہیں، یہ عجیب نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے نا، جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ گمان بھی نہیں ہوتا، اور ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا کام ہے نا. بچے آپ کے یہاں پڑھیں گے، ہمارے بچے تو نہیں آ کے وہاں سے پڑھیں گے نا. تو آپ کے بچے میرے بچے ہیں. میں تو پہلے بھی اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں نے تو اپنے بھائیوں کے بچوں کے لیے فکر کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں دیتا. آپ حضرات سے روزہ لگاتے ہیں نا مہینے میں، ہم 27 راتیں لگاتے ہیں مدرسے میں. 3 دن جو ہے نا ہم گھر لگاتے ہیں. تو خیر آپ کہیں گے کہ حق ہے نا بچوں کا، اسی حق حقوق تو پھر اللہ تعالیٰ پھر پورے کر دیتے ہیں. جب اللہ مجھے اور آپ کو ایسے مبارک موقعوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے. میں نے آپ کو بہت سارا ٹائم لے لیا، معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کر. میری کوئی بات ایسی ناگوار محسوس ہوئی ہو یا کسی چیز میں کوئی تکاول ہو یا کوئی ایسا ہو تو آپ مجھے معاف فرما دینا. چلو ہمارے اوپر بھی ایسے کہہ لیں کہ اپنے کام کا ایک حال سمجھ لے. حال والا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا قابل معافی بھی ہوتا ہے نا. لیکن الحمدللہ جھوٹ نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بڑی کارگزاریاں ہیں جس کو میں اب بیان نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. سبحان رب الوہاب یا رب الحمد کما ینبغی لجلال وجہ سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اے اللہ آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، اللہ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہمارا کوئی اور یہاں حاضری کا مقصد نہیں، اے اللہ ہم آپ کے قرآن کی محبت میں آئے ہیں، اللہ آپ کی دین کی محبت میں آئے ہیں، اللہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ آج ہمیں آزاد فرما دیجیے، اے اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے، اللہ ان لوگوں میں ہمارا نام شامل فرما دیجیے، اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ کے در سے تو کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے، اے اللہ آپ مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ آخری عشرہ اور شب جمعہ ہے، اللہ آج تو ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، اللہ ایک نگاہ کرم فرما دیجیے، اللہ ہمارے دکھ ٹل جائیں گے، اللہ ختم قرآن کی بھی یہ تقریب ہے، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے، اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے، اللہ ظاہری طور پر تو ہم 2 ہاتھ 2 پاؤں رکھنے والے انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں ہم درندے بن چکے ہیں، اللہ ہمیں نبوی اخلاق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں نبوی اخلاق عطا فرما دیجیے، اے میرے پیارے اللہ جی، اے اللہ آج تک آپ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے، اے اللہ جیسے آج تک عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے، اللہ اب بھی عیبوں پہ پردے ڈال کر ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ مجھ جیسے کمینے کے چہرے پر کوئی بندہ تھوکنا بھی پسند نہ کرتا، اللہ اگر آپ کی ستاری کا معاملہ نہ ہوتا، اللہ آپ نے ہمارے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے، اے میرے پیارے اللہ جی عیبوں پہ پردے ڈال کے ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری زندگیاں بدل دیجیے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ جتنے حاضرین یہاں والدین موجود ہیں، اللہ ان کی جو نیک تمنا ہے اللہ ان کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ آپ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، سب کی براہ راست تربیت اور اصلاح فرما دیجیے، اللہ اس مسجد کو، مدرسے کو جو آباد فرما رہے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما دیجیے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما دیجیے، اے اللہ حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب نے قرآن مجید سنایا، ان سب حضرات نے سنا، اے اللہ یہ آپ کی رضا کے لیے تھا، اے اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ آپ کا ایک نام تو شکور ہے، شکور ہم نے سنا ہے قدردان کو کہتے ہیں، اللہ آپ تو بہت ہی زیادہ قدردانی فرمانے والے ہیں، اللہ یہ آپ کو بنانے کے لیے آپ کی محبت میں کتنی دیر کھڑے رہے، اے اللہ قرآن سننے کے لیے، اے اللہ یہ قرآن کو ان کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گی، اے اللہ یہ قرآن ہمارے لیے کل آخرت میں شفاعت کرنے والا بنا دیجیے، اللہ اور تو پلے کچھ نہیں ہے، ہم قرآن والوں سے محبت ضرور کرتے ہیں، اللہ کل ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دیجیے، اے اللہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں اللہ ان کی جو نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیجیے، اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں اللہ قدردانوں کے ساتھ نصیب فرما دیجیے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی کی سبیل پیدا فرما دیجیے، اللہ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا فون کیے توقع رکھتے تھے اللہ خیر کو ان کا مقدر فرما دیجیے، اے میرے پیارے اللہ جی ہم آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر رمضان مبارک اس آخری عشرے میں اللہ ختم قرآن کس موقع پر اللہ شب جمعہ کس موقع پر کہ اللہ سب مل کر دعا کر رہے ہیں اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا، اے اللہ جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہونا اللہ آپ ہمیں اپنے پاس نہ بلانا، اللہ جو بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، اللہ جو بیمار ہے سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب جو آپ کے پاس آ چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اس جگہ جو مسجد اور مدرسے کی اللہ کاموں کی نیتیں کی گئی ہیں اللہ خاص مدد فرما دیجیے، اللہ خاص مدد فرما دیجیے، اللہ خاص مدد فرما دیجیے، اللہ اپنی غیبی مدد فرما دیجیے، اللہ اپنی غیبی مدد فرما دیجیے، اللہ اخلاص عطا فرما دیجیے، اللہ دکھاوے سے شہرت سے اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے،
اللہ یہ آپ کا غیر ہے، ریاکاری ہے، شرک ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشاں سے۔ اے اللہ کوئی اپنے نفس کی چاہت کے ساتھ کوئی جملہ بولا ہو، اے میرے پیارے اللہ جی ہاتھ باندھ کر اے اللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ جتنی خیریں و بلائیاں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں عطا فرما دیجیے۔ جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان شرور سے بچا دیجیے۔ اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے۔ اللہ مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ سب مساجد کو قرآن سے آباد اور شاد فرما دیجیے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی کے اندر بھی قرآن پاک کے فیض کو جاری اور ساری فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کو بہت مبارک۔ شبیر الرحمان اسٹوڈیو یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب۔